بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کے وقت جو یہ تسبیح پڑھے گا، اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے امیر کر دے گا، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے صحت دے گا، اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور قسمت کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ ترجمہ: اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ایسا ہے کہ اس پر فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات اللہ کے ہاں خاص قبولیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر وہ غریب ہے تو امیر کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو صحت عطا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ حاجت مند ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت ہی بابرکت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ نیند، آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی، وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے وقت تسبیحات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیحات ہوتی ہیں، اس گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، فکر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ پس جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر دن کی پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہی کیا جاتا ہے۔
حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے، اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر سنت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فجر کے بعد سستی اور غفلت انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں محروم کر دیتی ہے۔ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کے قبول ہونے کا ہے اور رزق میں کشادگی کا سبب بھی۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت، روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یعنی اس کے مبارک صفاتی نام نہ صرف معرفت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ ان میں پوشیدہ روحانی طاقتیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ انہی 2 ناموں پر مبنی ہے۔ اگر آپ بھی زندگی کی تگ و دو سے تھک ہار گئے ہیں، محنت مشقت کر کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ کے معاملات حل نہیں ہوتے، آپ کسی آزمائش میں ہیں، کوئی رزق کی تنگی ہے، اولاد کی تمنا ہے، یا کوئی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہے، آپ کی جو بھی مشکلات ہیں یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، عزت، دولت، شہرت چاہتے ہیں، ہر میدان میں کامیابی چاہتے ہیں، غرض آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ نے اپنے سخت ترین حاجات میں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے 2 ناموں کو بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا اگر غریب ہوگا تو امیر کر دیا جائے گا، بیمار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرما دے گا، اور اس کی جو بھی حاجات ہوں گی، خواہشات ہوں گی، پوری کر دی جائیں گی، اس کو اس کے ہر مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے ان مبارک ناموں کی بدولت عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کر دے گا، آپ کی تمام خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مال، اولاد، صحت اور عزت سے نوازا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان سے سب کچھ واپس لے لیا، مال، اولاد، صحت، حتیٰ کہ جسم پر بیماری بھی مسلط کر دی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر یقین رکھا۔ الصبور، جو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، الرحمن، جو ہر وقت مہربان ہے، الشفیع، شفا دینے والا۔ آپ نے تکلیف میں بھی زبان سے شکایت نہ کی بلکہ صبر کرتے رہے۔ جب آزمائش بہت بڑھ گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انتہائی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ارحم الراحمین
یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا کا وسیلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، یعنی تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ صحت، مال، اولاد اور عزت سے نوازا، بلکہ 2 گنا عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، یعنی ہم نے اسے صابر پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، اور احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ قرآن پاک میں انہی کے بارے میں نازل کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لساجدین، یعنی میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب ان کی نبوت، عظمت اور مستقبل کی عزت کا اشارہ تھا، جس پر ان کے بھائیوں نے حسد کیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نام الصبور یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والا اور الحفیظ محافظ کو دل میں رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز کا محافظ ہے، چاہے وہ کنویں کی تنہائی ہو یا غلامی کا زمانہ یا جیل کی قید۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے فتنہ ڈالا اور وہ بے گناہ ہونے کے باوجود قید ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یعنی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس کام سے جس کی طرف یہ لوگ بلا رہے ہیں۔ یہ دعا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے الولی، نگہبان، دوست اور الرحیم ہونے پر مکمل بھروسہ کیا۔ جیل میں آپ نے قیدیوں کو اللہ کی توحید سکھائی اور اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست غلبہ والا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے صفاتی نام الواحد، ایک اور القہار، قابض و غالب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔ ان کے صبر اور توکل کے بدلے انہیں بادشاہت، عزت، خاندان کی بحالی اور خواب کی تعبیر حاصل ہوئی۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ان 2 عظیم انبیاء کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے مدد حاصل کرنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارحم الراحمین، الشافی، الصبور کو پکارا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے الواحد، القہار، الحفیظ پر ایمان رکھا۔ دونوں انبیاء نے شدید مصیبتوں میں بھی صبر کیا اور اللہ سے امید نہ توڑی۔ انہوں نے اپنی کمزوری اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے مدد مانگی۔ دونوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر فرمائی، جس سے توکل کی فضیلت واضح ہوئی۔ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں انبیاء کو عزت، مقام اور روحانی کامیابی عطا فرمائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ انہی 99 صفاتی ناموں میں سے 2 بہت ہی پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس سے انسان کی غریبی کو امیری میں بدل دیا جاتا ہے، بیماری کو صحت میں بدل دیا جاتا ہے اور اس کی ہر حاجت فوراً پوری کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں یا فتاح، یا کریم، یعنی اے کھولنے والے، اے عزت دینے والے، مہربان اور بخشش کرنے والے رب، یہ دونوں نام روحانی کنجیوں کی مانند ہیں۔ اگر کوئی سچے دل سے ان ناموں کو پکارتا ہے تو بند رزق کھلتا ہے، بند رشتے جڑتے ہیں، محبت میں ٹھنڈک آتی ہے، بے اولادی ختم ہوتی ہے، گمشدہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے، رکا ہوا نصیب جاری ہو جاتا ہے۔ یا فتاح، الفتح، الفتح اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو فتح و نصرت دینے والا، بند دروازے کھولنے والا، الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے والا، لفظی معنی کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، ربنا فتحنا بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین،
اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا کریم، الکریم۔ الکریم اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو مہربان، بخشنے والا، عزت و شرف دینے والا اور کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الکریم کے حوالے سے قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی جہاں اور بھی فضیلت اہمیت ہے، وہیں قرآن و حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اہمیت کے بارے میں مختلف مقامات پر فرمایا گیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اسی طرح سورۃ الحشر، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ، سورۃ النور، اللہ نور السماوات والارض، سورہ یوسف، انہ هو الغفور الرحیم۔ ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کو اس کی صفات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام روحانی خزانے ہیں، جو ان ناموں کو پکارتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں کھل جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو، کیونکہ اللہ اپنے ناموں کے صدقے جلد جواب دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یا فتاح کو کثرت سے پڑھے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جو شخص حاجت کے وقت یا کریم یا فتاح کو پڑھے گا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ تو ناظرین، جب دنیا کی طاقتیں تمہارے خلاف ہوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب انسان سوچنے سے قاصر ہو جائے کہ اب کیا ہوگا، تب دل میں یہ پکار ہونی چاہیے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ آپ کو بھی جب لگے آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے، ہر گھر پریشانی ہی پریشانی ہے، آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان 2 مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے، اس کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو آپ فجر کی نماز کے بعد چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا فتاح یا کریم۔ یہ 2 نام آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھنے ہیں، تعداد میں کمی بیشی بالکل بھی نہ ہو، پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اتنا درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے بند دروازے کھول دے، یا فتاح میرے نصیب کھول دے، یا کریم اپنی رحمت کے صدقے عطا فرما۔ اپنی حاجت صاف دل سے بیان کریں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کی غریبی کو امیری میں بدل دے گا، آپ کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا، اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ناموں کی برکت سے ہمارے معاملات آسان فرمائے اور ہماری خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔